پیارے عزیز دوستو، چاہتے ہو کہ آپ کے سارے کام بن جائیں، آپ کے دل میں جو مرادیں چھپی ہوئی ہیں ساری کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں، قدم قدم پر آپ لوگوں کے کامیابی ہو، آپ کا مقدر صبر جائے، تو آپ لوگوں کو ضرور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکھائی ہوئی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے یہ ایک ایسی دعا ہے پیارے عزیزان گرامین، جس کو خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام و عشق و محبت فاضل بریلوی نے بھی اس دعا کو ہر مقصد کے پورا ہونے کے لحاظ سے بڑا زود اثر پایا۔ بہت سارے اولیاء اکرام نے، بہت سارے اللہ کے نیک بندوں نے اس دعا کو پڑھ کر اپنی حاجتوں کو پورا کیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھنے کو تعلیم فرمایا، اور اعلیٰ حضرت امام و عشق و محبت فاضل بریلوی نے بھی اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھا، جس کی بدولت پیارے عزیزان گرامین دنیا کے کوئی سے بھی کام ہو اس دعا کے ذریعے آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ کیسی بھی مراد ہو اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا کے پڑھنے سے پوری ہوتی ہے، اور یہ کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ قرآنی دعا ہے۔ اس دعا کے اندر بہت بڑی تاثیر چھپی ہوئی ہے، خاص کر کے حاجت مندوں کے لیے، یعنی کہ جن کے دلوں میں مرادیں چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ دعا بہت ہی زیادہ خاص اور طاقتور ہے۔ ابھی ہم آپ لوگوں کو وہ دعا بتائیں گے، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں، اور پیارے عزیزان گرامین 2 باتیں میں آپ سبھی لوگوں سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ لوگوں کا دل کرے تو ان کو سنیں، ورنہ آپ لوگ ویڈیو کو آگے بڑھائیں اور حاجت کی دعا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ حاجت کی سب سے زیادہ طاقتور دعا بتانے سے پہلے پیارے عزیزان گرامین 2 باتیں میں آپ سبھی لوگوں سے کرنا چاہوں گا۔ یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں بیٹھ جائیں، کسی کے دل میں بیٹھ جائیں، تو یقیناً اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، اور دنیا کی کامیابی اس کے قدموں میں خود بخود چل کر آ جائے گی۔ سنیے ذرا غور سے۔ ایک بابا جی کے پاس میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کام نہیں چلتا، تو بابا جی نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ صاحب بولے بہت وقت سے پڑھ رہا ہوں، نہیں بات بنی۔ پھر بابا جی بولے چلو پھر کچھ صدقہ کر لو۔ وہ صاحب بولے یہ بھی کر لیا، بہت صدقہ دے کر دیکھ لیا، اس سے بھی بات نہیں بنی۔ بابا جی نے پھر ایک بار عرض کیا اور ایک وظیفہ بتایا۔ وہ بولے یہ بھی مجھے ایک آدمی نے بتایا تھا، یہ بھی پڑھ لیا، اس سے بھی کوئی بات نہیں بنی، اس سے بھی میری دلی مرادیں پوری نہیں ہوئی، اس سے بھی جو کام میں چاہتا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ آخر میں وہ بابا جی بولے، جو کہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ بابا جی نے عرض کیا کہ پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ پر اپنی مرضی کے حساب سے رحمت کے دروازے اگر نہیں کھل رہے، آپ کے کام نہیں بن رہے، آپ کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، پھر آپ صبر کر لیجئے، جو میرا رب چاہتا ہے اس پر راضی رہ کر دیکھ لیجئے، پھر دیکھیں مالک کا فیصلہ کیا ہے، وہ آپ کے حق میں ضرور کوئی بہتر فیصلہ ہی فرمائے گا۔ ذرا آپ صبر کر کے دیکھیں، ذرا آپ انتظار کر کے دیکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ببشر الصابرین، محبوب جس نے صبر کیا ہے ذرا انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ اور پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس میں مال ہوگا، دولت ہوگی، عیش و عشرت ہوگی، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، اگر آپ لوگ کوئی سے بھی وظیفے وظائف پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، تو آپ لوگ اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی ہو جائیے، ضرور اس نے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہی سوچا ہے، وہ ضرور آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ اب آپ لوگ اس دعا کو سنیے جو اللہ کے بہت سارے ولیوں کی زبان پر ہمیشہ جاری رہی، جس کے صدقے میں، جس کو پڑھنے سے بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ وہ مبارک دعا ہے جس سے مقصد پورے ہوتے ہیں اور ہر بلا اور مکر سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ یہ دعا حدیث مبارکہ کی روشنی سے ثابت ہے۔ یہ دعا صبح شام پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا کو صرف 7 مرتبہ صبح شام پڑھنے سے بڑے مقصد حل ہو جاتے ہیں، اور ہر بری بلا اور مکر سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام و عشق و محبت رسول کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में और सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के इरशाद की रोशनी में ये दुआ तालीम फरमाते हैं, जिस दुआ की बरकत आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि हर मकसद के लिए ये दुआ काफ़ी है। यानी कि इस दुआ को पढ़ने के बाद में आप लोगों को हाजत के लिए किसी और वजीफे को, किसी और दुआ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों की हर हाजत के लिए बस यही दुआ काफ़ी है। अब आप लोग दुआ को अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस दुआ को आप लोगों को सुबह में 7 मरतबा पढ़ना है और शाम को 7 मरतबा पढ़ना है। बेहतर है वज़ू की हालत में पढ़ें, पाक साफ हों तब पढ़ें। इस दुआ के शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। अब आप लोग दुआ को अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। एक मरतबा और दुआ को अपनी स्क्रीन पर देखें। बड़ी ही आसान सी दुआ है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। 7 मरतबा सुबह में पढ़ना है, 7 मरतबा शाम में पढ़ना है, रात को पढ़ना है। अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों के सारे काम बनेंगे, आप लोगों की सारी मुरादें पूरी होंगी। साथ के साथ आप लोग पूरा दिन हर बला से, हर मकर से हिफाजत में भी रहेंगे। इस दुआ को सुबह शाम सभी लोग ज़रूर पढ़ लिया करें। वीडियो पर एक लाइक कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।